الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله أعهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم تقتلوهم إن كنتم صادقين الذين قالوا إن الله عهد إلينا اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے یقیناً عہد لے رکھا ہے اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا کہ اللہ نے ہم سے عہد دے رکھا ہے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لے آئیں لرسول کسی بھی رسول پر حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار کہ وہ نبی ایسی قربانی لے کر کے آئے جسے آگ کھا جائے قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلم تقتلوہم ان کنتم صادقین اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آپ سے پہلے اور بھی بہت سارے نبی آئے ان پر یہ کیوں ایمان نہیں لے کر کے آئے جو یہ مطالبہ کر رہے تھے وہ وہی نشانیاں لے کر کے آئے اور ایمان لانے کی بجائے ان انبیاء کو ناحق بغیر حق قتل کیا اگر یہ سچے تھے تو پھر ایسا کیوں کیا ان کنتم صادقین یہاں یہود کی ایک اور بڑی قباحت کو ایک اور بڑی بے شرمی کو اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر بیان فرما رہا ہے اور مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ اے نبی اگر آپ کی بات آپ کی دعوت اور آپ کے پیغام کو یہ نہیں لے رہے آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں یہ ایسی قوم ہے اس نے اپنی بدبختی اور ہٹ درمی کی وجہ سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کی بجائے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا اور یہ ایسی بدبخت قوم ہے جو یہ مطالبہ آپ سے کر رہی ہے آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں اور وہ یہ نشانیاں یہ دلائل یہ لے کر کے آئے ہیں تابھی اس کے باوجود یہ قوم ان انبیاء پر ایمان نہیں لے کر کے آئی جب انبیاء کو دیکھا وہ سچے ہیں ان کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے تو پھر اپنے دین اپنے مذہب کی پاسداری کے لیے اپنے مذہب کو تقویت دینے کے لیے انبیاء کو قتل کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور فرمایا کہ اے نبی انہیں یہ بتلاؤ اگر اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لے کر کے آتے قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات اگر اس کے بعد بھی یہ وعدے جو نشانیاں ہیں اس کے بعد اگر ایمان نہیں لے کر کے آتے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ اے نبی آپ سے پہلے کئی رسول آئے انہوں نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا ہے من قبل آپ سے پہلے وَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالدُّبْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اور وہ آئے وعدے دلائل اور روشن کتابیں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دین دی دعوت اسلام دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جیسے دیگر انبیاء اللہ رب العالمین نے سروئے زمین پر بھیجے ہیں وہ قربانی کرتے وہ کوئی مال غنیمت جمع کرتے اسے ایک میدان میں رکھتے اور آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی اسے جلا ڈالتی تو آپ کوئی ایسی قربانی لے کر کے آئے جو آسمان سے آگ آئے اسے جلا ڈالے یا اسے کھا جائے پھر ہم آپ پر ایمان لے کر کے آ جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی یہ ایسی مطالبے پہلے بھی کر چکے ہیں اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو آپ سے پہلے بھی کوئی قوموں کو جھٹلا چکے ہیں جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے نکلا جب وہ نکلا تو اس نے ایک اعلان کیا کہ آپ میں سے جس شخص نے شادی کی ہے ابھی وہ اپنی بیوی کے پاس بیگم کے پاس گیا نہیں ہے وہ میرے ساتھ جہاد کے لیے نہ آئے اور وہ شخص بھی میرے ساتھ جہاد کے لیے نہ آئے جس نے اپنا گھر بنایا ہے اور ابھی تک چھت نہیں ڈالی اور تیسرا وہ شخص بھی میرے پاس نہ آئے جس نے اونٹ اور بکریاں اپنے پاس رکھی ہے اور ان کے جننے کا وقت آ چکا ہے
تو پیارے اس پیغمبر نے یہ اعلان کیا اور پھر وہ اپنے اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑنے کے لیے نکل گیا، اور یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا اور سورج غروب ہونے لگا، اور سورج کو دیکھ کر کے اشارہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ اسے روک دے، اور سورج کو کہا تو بھی معمور ہے اور میں بھی معمور ہوں، اور اللہ سے دعا کی اللہ اسے روک دے، اسے روک دے، اور سورج وہاں رک گیا اور اس پیغمبر کو اللہ نے فتح دے دی۔ جب اس پیغمبر کو اللہ نے فتح دی اور پیغمبر نے مال جمع کر کے اسے ایک میدان میں رکھ دیا، اس وقت کا قانون یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ قربانی وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مال اور اللہ رب العالمین کے ہاں جہاد قبول ہو چکا ہے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اسے جلا ڈالتی تھی۔ وہ مال جمع کر کے رکھ دیا اور آگ آئی اور واپس چلی گئی، جلایا نہیں۔ اور پیغمبر نے پھر کہا کہ تم میں سے ہر شخص مجھ سے یہ بیعت لے کہ کون ہے جو اس مال کے اندر خیانت کرنے والا ہے، کسی نہ کسی نے اس مال کے اندر خیانت کی ہے۔ پھر بیعت کرتے کرتے ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، جب چپکا تو آپ نے اس قبیلے کے جو جتنے افراد تھے ان سے بیعت لی، ان میں سے 3 افراد نکلے، پھر وہ 3 افراد گائے کے سر کے برابر سونا لے کر کے آئے، اس مال کے اندر رکھا اور پھر وہ جل گیا۔ اب یہ یہود پاک پیغمبر سے اس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر آپ سچے ہو جیسے دیگر انبیاء سچے تھے، ان کے مال کو آسمان سے آگ آتی تھی، جلا ڈالتی تھی، پھر آپ کی بھی یہ مال، آپ کا بھی یہ جو غنیمت ہوتی ہے جنگ کے اندر آپ حاصل کرتے ہیں، اسے بھی آگ جلا ڈالے، پھر ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اللہ کے رسول پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دلاسا دیا کہ اے نبی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے جو یہ نشانیاں لے کر کے بھی آئے انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی بات ماننا دور کی بات ہے، انہیں قتل کر دیا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔